الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، آج کی جو ویڈیو ہے بڑی اہم ہے اور اس ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کیسے پڑھائیں۔ بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے والدین جو ہیں بچوں کو قرآن پڑھانے کے حوالے سے فکر مند رہتے ہیں۔ ان کی فکر مندی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو فکر مندی یہ ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھائیں کیسے، دوسری فکر مندی یہ ہوتی ہے کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ پا رہے۔ ماں باپ کی محنتیں بھی ہیں، ماں باپ کی توجہ بھی ہے، ماں باپ کی سٹرگل بھی ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے وہ بچے وہ رزلٹ نہیں دے رہے جو رزلٹ دینا چاہیے، یا قرآن اس طرح نہیں پڑھ رہے جس طرح قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو یہ دو تین طرح کی ٹینشنز جو ہیں پیرنٹس کو ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر بات ہے ہمارے بھی بہت سی زندگی جو ہے اس فیلڈ میں گزر چکی ہے اور ہمیں بھی بہت سے تجربے ہیں اس حوالے سے۔ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ میں وہ ایکسپیرینس جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ اگر آپ پریشان ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، بچوں کے قرآن کی پڑھائی کے حوالے سے، تو آپ کی بہت سی پریشانیاں ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائیں اور آپ کے بچے جو ہیں صحیح طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں، یا اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے آپ ان کی پڑھائی سے پہلے یہ سارے کام جو ہیں آپ کریں تاکہ آپ کے بچے صحیح رزلٹ آپ کو دیں۔ بنیادی طور پر ایک بات ذہن میں رکھیں، سب سے پہلی چیز ہمارے ایک غلط فہمی ہے کہ ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بچے قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن کو عرب کے لب و لہجے میں پڑھو۔ قرآن عربی میں پڑھو، انگلش میں، اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں قرآن نہ پڑھو، قرآن عربی میں پڑھو۔ قرآن زبان عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، اس کو عربی زبان میں بھی پڑھو اور عربی لب و لہجے میں بھی پڑھو، لب و لہجہ بھی عربی ہو۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، کیونکہ اس چیز میں بہت سے والدین جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں ہوتا، سلیبس کا پتہ نہیں ہوتا، طریقہ کار کا پتہ نہیں ہوتا، بس قاری صاحب آ کر پڑھا کر چلے جاتے ہیں یا بچے مدرسے میں پڑھ کر آ جاتے ہیں، ماں باپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے۔ تو بچوں کو قرآن کیسے پڑھائیں، ٹائٹل یہ ہے ویڈیو کا۔ اس حوالے سے سب سے پہلی چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے بنیادی طور پر کہ بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے بچوں کی بنیاد کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، بچوں کی بیس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی چیز کی بیس اگر ٹھیک ہے تو اس کا سٹرکچر ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر اس کی بیس ٹھیک نہیں ہے تو اس کا سٹرکچر ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ گھر بنواتے ہیں تو اس گھر کی جو ہوتا ہے اس کا بیس یا اس کی بنیاد، اس کے اوپر آپ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی انویسٹ کرتے ہیں تاکہ اوپر جو سٹرکچر بننا ہے وہ اس بیس ٹھیک ہوگا تو سٹرکچر اوپر ٹھیک آئے گا۔ بلڈنگ بنواتے ہیں، جو بھی کچھ بنواتے ہیں، اس کے لیے بنیاد جو ہے نا جی وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کی بیس کو ٹھیک رکھیں گے تو وہ جو عمارت ہے، جو سٹرکچر ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوگا۔ اگر بیس ٹیڑھی میڑھی ہوگی تو عمارت جو ہے اوپر وہ خراب ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے بچوں کی بیس ٹھیک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب قرآن کا بیس کیا ہے؟ یاد رکھیں، قرآن مجید جو ہے، پورے قرآن مجید، اس کی بنیاد یا اس کا بیس جو ہے وہ نورانی قاعدہ ہے۔ نورانی قاعدہ آپ کے بچوں کو ٹھیک آنا چاہیے، نورانی قاعدہ آپ کا بچہ ٹھیک پڑھے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور نورانی قاعدہ جس ترتیب سے پڑھانا چاہیے اس ترتیب سے بچہ نورانی قاعدہ پڑھے۔ تو قرآن کی جو بیس ہے وہ نورانی قاعدہ ہے، اور نورانی قاعدہ جو ہے اس کی بیس کیا ہے؟ اس کی بیس نورانی قاعدے کا پہلا پیج ہے، الف با تا ثا والا پیج، یہ اس نورانی قاعدے کی بیس ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کا بیس جو ہے نا جی وہ پھر جو ہے نورانی قاعدے کا پہلا پیج ہے، جس کے اندر کچھ حروف ہیں، اور اس پیج کا بھی ایک بیس ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے اندر کچھ حروف ہیں جو بچے کے صحیح ہونے ضروری ہوتے ہیں، 7-8 حروف ہیں۔ تو
میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بچے کی بنیاد ہے. اس بنیاد کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اس بیس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اس بیس کو ٹھیک کرنے کے بعد جو ہے نا جی بچہ جو ہے خود بخود آگے چلنا شروع کر دے گا. ایک چیز جو ہے ہم نے یہ کرنی ہے, اگر ہم یہ کر پائیں گے تو جو ہے وہ ہمارا بچہ ٹھیک ہوگا. اب اس بیس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ تیسرا سوال یہ ذہن میں آتا ہے. بیس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آپ استاد کو چوز کرتے ہیں, اس استاد کو دیکھنا چاہیے اس استاد کا اپنا کتنا تجربہ ہے. مسئلہ یہ ہے نا جی, یہاں پر آوے کا آوا اس طرح بگڑا ہوا ہے کہ ہم قرآن کے معاملے میں اہمیت نہیں دیتے. یاد رکھیں اہتمام ضروری ہے. اہتمام جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے بچہ صحیح رزلٹ نہیں دے سکتا ہے. بچے کے لیے استاد صحیح آپ چوز کریں, صحیح استاد کا انتخاب کریں. ظاہر بات ہے اب دنیا کے اندر جو چیز صحیح ہوتی ہے اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہیں, اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہیں. اچھا استاد آپ تلاش کریں گے تو استاد کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوں گی, استاد کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, استاد فیس زیادہ لے گا. ظاہر بات ہے ہم جو دنیا میں کماتے ہیں, دوڑ دھوپ کرتے ہیں, ان بچوں کے لیے کرتے ہیں. اور ہم جو بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں اس کی مین وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے بچوں سے خدا نہ خواستہ کوئی کمائی کرانی ہے, قرآن پڑھا کر اپنی برادری میں نام بنانا ہے, یا قرآن پڑھا کر جو ہے نا جو ہم نے کوئی اس سے گولڈ میڈل جتوانا. نہیں, بنیادی طور پر بچوں کو قرآن پڑھانے کا مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں قرآن پڑھیں گے تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا, اور جو ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی. جب تک یہ قرآن پڑھتے رہیں گے ہمارے نام اعمال میں اس کی نیکی لکھی جاتی رہے گی. بنیادی طور پر قرآن پڑھانے کی وجہ تو یہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو ظاہر بات ہے ایک ماہر استاد کا ہونا ضروری ہے, جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو, ان بنیادوں کو سمجھتا ہو, ان باریکیوں کو سمجھتا ہو. تو ظاہر بات ہے جب استاد آپ اچھا ارینج کریں گی تو, یا استاد آپ اچھا ارینج کریں گے تو اس استاد کے جو ڈیمانڈز ہے وہ آپ پورے کریں گے, تو ظاہر بات ہے اس کا فائدہ تو پھر آپ کے بچے کو ہے. تو اس لیے ایک تو بچے کی بنیاد ٹھیک کرنا ضروری ہے. بنیاد کیسے ٹھیک ہوگی وہ میں نے بتا دی, بنیاد کیا ہے وہ میں نے بتا دیا, اور بنیاد ٹھیک کیسے ہوگی اس کے لیے یہ ہے. اور دوسری چیز اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ بچے کو قرآن پڑھاتے وقت یا خود قرآن پڑھتے وقت یا خود قرآن سیکھتے وقت نیت آپ کی ٹھیک ہو. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. نیت آپ کی ٹھیک ہو تو قرآن کا تعلق تو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے. قرآن تو اللہ تعالیٰ کے اندر سے نکلا ہوا ہے. تو ظاہر بات ہے یہ تو بابرکت چیز ہے. اس کے لیے نیت کا ٹھیک ہونا, نیت کا صاف ہونا, دل کا صاف ہونا, یہ انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا جی. دوسری چیز نیت ٹھیک ہو. تیسری چیز جو ہے قرآن کی تلاوت روزانہ ہو, قرآن کا وقت مقرر ہو, قرآن کی جگہ طے ہو, اور قرآن کی مقدار مقرر ہو کہ آپ نے کتنا پڑھنا ہے. یہ ڈیلی بیسس کے اوپر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, چاہے آپ خود پڑھ رہے ہیں چاہے آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وقت مقرر ہو, جگہ مقرر ہو, اور مقدار مقرر ہو, اور روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی بیسس کے اوپر اس قرآن مجید کو آپ نے پڑھنا ہے. دوسری چیز یہ ہے. اور تیسری چیز بچوں کو صحیح قرآن پڑھانے کے حوالے سے یہ ہے کہ بچوں کی تجوید کے اوپر, یعنی ان کے قرآن کے بنیادی طور پر تجوید میں دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو حروف کی ادائیگی, ڈیلیوری, مخارج, اور دوسرا مخارج کے صفات, کہ ایک حرف ہے وہ موٹا ہے یا باریک ہے, یہ ہے مخرج, یہ کہاں سے نکل رہا ہے وہ, یہ ایک یہ چیز ہے. دوسری یہ چیز کہ وہ حرف جہاں سے نکل رہا ہے اس کی ڈیلیوری کیسے ہو رہی ہے, ادائیگی کیسے ہو رہی ہے, نکل کیسے رہا ہے. ان چیزوں کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس چیز سے ہوگا کیا, ایک تو قرآن کی زبان ٹھیک ہوگی, دوسرا قرآن کا لہجہ ٹھیک ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها, عرب کے زبان میں پڑھو اور عرب کے لہجے میں پڑھو. تو دو چیزیں ٹھیک ہوں گی تو یہ عرب کا لب و لہجہ بھی ہوگا, زبان بھی ہوگی اور لہجہ بھی. وہ دو چیزیں کیا ہیں, ایک تو مخارج, یعنی حروف اور ورڈز جو قرآن کے ہیں وہ نکل کہاں سے رہے ہیں, کس جگہ. مثال کے طور پر ہا ہے, ہا نکل رہا ہے گلے کے درمیان میں سے, حلق کے درمیان میں سے, اور نکل کیسے رہا ہے, موٹا نکل رہا ہے, باریک نکل رہا ہے, سخت نکل رہا ہے, نرم نکل رہا ہے, تیز نکل رہا ہے, سلو نکل رہا ہے. یہ چیز جو ہے نا جی, یہ لہجے کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ چیز ہے. تو تیسری چیز جو ہے نا جی, آپ نے یہ چیز کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے بنیاد اور بیس جو ہے وہ ٹھیک ہوگی تو پھر قرآن صحیح پڑھیں گے. اور بیس کیا ہے, بیس نورانی قاعدہ ہے. اچھا, اب نورانی قاعدہ جب بچے نے اچھا پڑھ لیا تو اب بچے نے آنا ہے ناظرے میں,
اور ناظرے میں جو ہے نا جی، اب بچے کو ظاہر بات ہے نورانی قاعدے کے اندر بچے نے جوڑ توڑ کے ساتھ جو ہے حروف پڑھے ہوئے ہیں اور بچے کو روانگی سے پڑھنا نہیں آتا ہے، تو اب بچے کو ہم جوڑ توڑ سے روانگی میں کیسے لے کر آئیں؟ ظاہر بات ہے ٹریک چینج ہو رہا ہے، تو جب ٹریک چینج ہوتا ہے، جب ایک نئی چیز آتی ہے تو اس وجہ سے بھی بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم اس کو کیسے کریں۔ ایک بچہ ہے سپارہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے، نورانی قاعدہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ روانگی کی طرف آتا ہے تو اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے کہ بھئی میں کیسے اس کو روانگی کے ساتھ کیسے پڑھوں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بچے کو، جیسے بچہ پڑھتا ہے حمزہ لام زبر ال، ٹھیک ہے نا جی، ہا میم زبر ہم الحم، اب بچے کو یہ زبر اور زیر اور لام الف حمزہ لام زبر ال اس سے ہٹا کر ڈائریکٹلی اس کو ایک ایک حرکت جو ہے، یعنی زبر زیر پیش، ایک ایک حرکت کو روانگی کی طرف لے کر آئیں۔ مثال کے طور پر جو زبر والے حرکات ہیں، زبر والی جو حرکات ہیں ان کو روانگی کی طرف لے کر آئیں۔ سب سے پہلے زیر کو نہ چھیڑیں، پیش کو نہ چھیڑیں، زبر کو، مثال کے طور پر آپ بچے سے یہ کہیں کہ بھی جن ورڈز کے اوپر زبر لگے ہوئے ہیں ان حرفوں کو آپ روانگی سے پڑھو۔ مثال کے طور پر جیسے الحمدللہ رب العالمین میں کتنے زبر ہیں؟ سب سے پہلا زبر تو حمزہ کے اوپر ہے، اس کو بچہ پڑھے گا ال، پھر اس کے بعد ہا کے اوپر زبر ہے، ظاہر بات ہے ہا کے اوپر زبر ہے، ہا آگے میم کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے تو بچہ پڑھے گا ہم الحم، اب دال کے اوپر زبر نہیں ہے، پیش ہے، اس کو فی الحال چھڑوا دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ الحم للہ کے اوپر بھی زبر نہیں ہے، رب کے اوپر زبر ہے، را با زبر رب، اب رب اس سے پڑھائیں، اگر آگے ساکن کے ساتھ مل رہا ہے تو ساکن کے ساتھ ملوائیں، نہیں مل رہا تو جسٹ اس کا زبر جو ہے نا جی اس سے پڑھوائیں تاکہ یہ اس کے لیے روانگی کے لیے آسان ہو جائے، رب۔ اسی طریقے سے آگے با کے نیچے زیر ہے، اس کو چھوڑ دیں، آ کے اوپر جو ہے نا جی کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر بھی زبر ہوتی، صرف مقدار تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اس کو کھینچنے کی، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے آ کے بعد لام کے اوپر بھی زبر ہے، لا، اس کے بعد آخر میں نون ہے، نون کے اوپر بھی زبر ہے۔ تو اس طریقے سے زبر والے حروف جو ہیں جن کے اوپر زبر ہیں وہ سارے اس سے روانگی سے پڑھائیں۔ جب اس کی عادت پڑ جائے گی تو اس کے بعد اس کو پیش والے زبر کی طرف، پیش والے حرکات کی طرف لے کر آئیں، پیش والے حرکات روانگی سے پڑھے گا، پھر اس کے بعد اس کو زیر والے حرکات کی طرف لے کر آئیں، زیر والی حرکات جو ہے نا جی وہ روانگی سے پڑھے گا تو بچے کے اندر روانگی پیدا ہو جائے گی۔ یہ ایک طرف نورانی قاعدے میں اس کے تلفظ ٹھیک ہو چکے ہوں گے، اس کی صفات ٹھیک ہو چکی ہوں گی، دوسری طرف جب وہ سپارے کے اندر آئے گا تو اس کی روانگی بھی بہتر ہو چکی ہوگی۔ تو یہ کچھ طریقہ کار ہیں بچوں کو قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھانے کے لیے۔ چوتھی چیز اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بچے کو جو ہے نا جی کسی بھی کام میں رٹا نہ لگوائیں۔ یہ جو رٹے والے کام ہوتے ہیں نا جی، یہ اس کی معیار تھوڑی ہوتی ہے، اس کی معیار تھوڑی ہوتی ہے، اس کے اندر پختگی نہیں ہوتی، اور اس کی محدود ایک حد ہوتی ہے جس کے اندر بچہ چل سکتا ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ظاہر بات ہے اگر اتنا موٹا قرآن مجید ہے، اتنے صفحوں پر مشتمل قرآن مجید ہے، وہ رٹا لگوائیں گی تو کیسے وہ رٹے سے اس کو پڑھے گا؟ اس کو بیسک چیزیں سکھائیں، اس کو اصول سکھائیں، مد کیا ہے، کھڑی زبر کیا ہے، زبر کیا ہے، زیر کیا ہے، ساکن کیا ہے، شد کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس سے رٹا نہ لگوائیں، نورانی قاعدے میں ہی اس کو سارے چیزیں سکھائیں، ٹھیک ہے نا۔ چوتھی چیز یہ ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہے بڑی اہم چیز ہے بچوں کو قرآن پڑھانے کے حوالے سے، صحیح قرآن پڑھانے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ بچوں کو محتاج نہ بنائیں، بچوں کو محتاج نہ بنائیں، بچوں کو اس طرح پڑھائیں کہ بچہ خود اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو سکے، ٹھیک ہے نا جی۔ بچے کا اگر ہا ایک جگہ ٹھیک ہے تو دوسری جگہ بچے کو ہا ٹھیک کرنا ضروری ہے، یعنی اتنا خود کفیل اس کو بنا دیں کہ بچہ خود اپنے سہارے سے آگے چل سکے۔ بچے کو آپ نے ایک تختی دے دی ہے، ایک تختی کا پہلا حرف بتا دیا ہے، یا زبر کو ساکن کے ساتھ ملانے کا طریقہ بتا دیا ہے، یا زبر کو شد کے ساتھ ملانے کا طریقہ بتا دیا ہے، اگلی مرتبہ وہی سچویشن آئے تو بچے کو خود پتہ چل جائے کہ بھئی یہ میں نے ایسے کرنا ہے۔ بعض پیرنٹس کو ہم نے دیکھا ہے، چونکہ ہمارا تو طریقہ کار پڑھانے کا یہی ہے کہ بچے کو ہم خود کہتے ہیں کہ بچہ خود چلے، اصول اس کو بتا دیتے ہیں، طریقہ کار اس کو بتا دیتے ہیں، تختی کے شروع میں اس کو بتا دیتے ہیں، اس کے بعد پوری تختی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچہ خود ہی اس تختی کو لے اور اس سبق کو پک کرے۔ تو اس حوالے سے بعض پیرنٹس جو ہیں وہ ہم سے اس بات سے گلہ کرتے ہیں کہ قاری صاحب آپ خود کیوں نہیں پڑھاتے ہیں، بچوں سے کیوں کہتے ہیں پڑھو؟
ہم خود اس لیے نہیں پڑھاتے ہیں کہ ہم نے پہلے سمجھایا ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بچہ خود پڑھے، بچہ ہمیشہ سہارے تلاش نہ کرتا رہے۔ یہ عام زندگی میں بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی؟ صرف قرآن میں ہی نہیں، عام تعلیم میں بھی یا عام زندگی میں بھی، کہ بچے کو ایک اصول آپ بتا دیں، اس کے بعد جو ہے بچہ اس ٹریک کے اوپر خود چلے، چاہے گرے، چاہے اٹھے، چاہے سست روی ہو، بچہ خود اس کو جو ہے پک کرنا شروع کرے۔ جب ہم تیزی کریں گے نا، اور ایک آخری بات میں بتاؤں کہ کسی بھی کام میں تیزی نہ کریں، اور خاص کر قرآن مجید میں تو تیزی نہ کریں۔ دیکھیں نا جی، کوئی بھی چیز جس کے اندر تیزی آ جاتی ہے وہ چیز ادھوری رہ جاتی ہے یا اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اس لیے بچوں کے تعلیم کے معاملے میں، اور خاص کر قرآن جب پڑھا رہے ہوں بچوں کو، تو اس وقت ہم تیزی کیا کرتے ہیں کہ بچہ جلدی پک کیوں نہیں کر رہا، بچہ جلدی پڑھ کیوں نہیں رہا، بچے کو جلدی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ بھائی ہر شخص کی، ہر انسان کی سوچنے سمجھنے کی جو مقدار ہے وہ الگ الگ ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو چیز جلدی سمجھ آ جاتی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو چیز سمجھ آنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو جو ہے آپ فورس نہ کریں کہ کسی بھی کام کو آپ جلدی کریں۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بچہ اس کو کرنے کی بجائے اس کو خراب کر دے گا، یا بچہ اس کو کمزور کر دے گا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بچوں کو جو ہے جب آپ قرآن پڑھائیں تو کوشش یہ کریں کہ شروع میں بچے کو بتا دیں کہ یہ چیز اس طرح ہے، اس طرح اس کو پڑھا کر، اس کو سمجھا کر، اس سے سن لیں۔ اس کے بعد اس کو خود آگے جانے دیں، پیچھے صرف اس کی توجہ پیچھے کی طرف کریں کہ پیچھے آپ نے یہ کس طرح پڑھا تھا، وہ پھر پڑھے گا تو پھر اگلا خود اس کو آ جائے گا۔ اس طریقے سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کی سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گی، اور بچہ آپ کا جناب آگے جائے گا، بچہ آپ کا کوشش کرے گا اور قرآن اچھے طریقے سے پڑھ سکے گا۔ تو یہ 2-4 چیزیں تھیں بچوں کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھانے کے حوالے سے، جو میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔